محمد وآل محمد محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر رياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي الأمي القرش الهاشم الطهي صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المعيد ورسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فقد قال الله الحكيم لما ولد موسى بن جعفر نداء جاء من بطنان العرش يا موسى بن جعفر أنت صفتي من خلقي صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. سامعین کرام، آج شب شہادت ہے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ہے. سب سے پہلے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. کرام اور آپ لوگوں کی خدمت میں تصحیح و تعزیت پیش کرتا ہوں. چند معروضات ہیں امام موسیٰ بن کاظم علیہ السلام کے سلسلے میں. تاریخی کچھ حقائق ہیں، کچھ باتیں ہیں اور کچھ مولائے کچھ فضائل ہیں کہ جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کا جو زمانہ تھا اور امام کی جو امامت تھی، اس سلسلے میں بہت زیادہ اختلاف ہوا. جیسا کہ جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اور جب فرجه. اس دار فانی سے جانے لگے اور دار بقا کی جانب، تو امام جعفر صادق نے اپنی وصیت کی تھی اور وصیت کے اندر چند نام پیش کیے تھے. ہوتا یہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ آج بھی آپ دیکھیں کہ امام جعفر صادق کے بعد بہت بڑا اختلاف پیدا ہوا تاریخ کے اندر. اگر آپ غور کریں تو آج جو بھورا جماعت، اسماعیلی بھورا، داودانی بھورا جو پایا جاتا ہے، یہ اصل میں چھٹے امام کے زمانے سے پایا جا رہا ہے. کیوں کہ اس طریقے سے کہ چھٹے امام کے جو سب سے جو تھے بڑے فرزند تھے وہ جناب ابراہیم تھے، اس کے بعد جناب عبداللہ افتحی تھے اور اس کے بعد ایک بیٹی تھی. چوتھے نمبر پر امام موسیٰ بن جعفر کا نمبر تھا. تو لوگوں کے درمیان میں یہ چونکہ خود جناب اسماعیل تھے، آپ بہت ہی زاہد، تقوی، بہت ہی پارسا، نیک اور بے پناہ عبادت گزار تھے. تو لوگوں کے درمیان میں یہ چونکہ یہ ایک فکر چلی آ رہی تھی کہ جو امام کو سب سے بڑا بیٹا ہوگا وہی منصب امامت پر فائز ہوگا. جو امام کو سب سے بڑا بیٹا ہوگا، فرزند اکبر جو ہوگا، وہی جو ہے اس مسند امامت کے اوپر بیٹھے گا. مگر آپ دیکھیں کہ تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ خود جب یہ جناب اسماعیل جو تھے، خود چھٹے امام کے زمانے میں ان کا انتقال ہو چکا تھا. تو اب یہاں پر سے آپ غور کیجئے کہ لوگوں کے درمیان اختلاف جو پیدا ہوا، جو تاریخی اہم جو کڑی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان میں لوگ، پھر اس کے بعد دوسرے بیٹے جو تھے جناب عبداللہ افتحی تھے، پھر چوتھے نمبر پہ آتے تھے امام، ساتویں امام. تو لوگوں کے درمیان میں اختلاف ہو گیا. کہا کہ لوگ جب امام چلے گئے اس دنیا سے اور جب چلے گئے ہیں تو لوگوں کے درمیان میں اختلاف ہوا. تو جب وصیت دیکھی گئی کہ بھئی امام نے کس کو اپنے بعد اس منصب امامت کے لیے منتخب کیا ہے، کس کو اپنے بعد اس
اس منصب امامت کے لیے انتخاب کیا ہے، تو دیکھا یہ گیا کہ تاریخ کے اندر جب وصیت کو دیکھی گئی تو سب سے پہلا نام جو تھا بادشاہ وقت کا تھا، دوسرا نام کس کا تھا؟ والی مدینہ کا تھا، تیسرا نام کس کا تھا؟ اور تیسرا نام آپ کی والدہ کا تھا، آپ کی زوجہ کا تھا، حمیدہ خاتون کا تھا۔ چوتھا نام کس کا تھا؟ عبداللہ افتحی تھا، پھر جناب اسماعیل، پھر جناب عبداللہ، پھر ساتویں امام۔ پانچواں نام کس کا تھا؟ پانچواں نام امام موسیٰ بن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ کا نام تھا۔ اب لوگوں میں اختلاف شروع ہو گیا، کہنے لگے کہ ہم تو امامت، منصب امامت اسی کو مانیں گے جیسے کہ جناب اسماعیل اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ امام ہوتے، لہذا لوگوں میں اختلاف ہونے لگا اور لوگ وہاں پر سے جناب اسماعیل کو منصب امامت ان کے بیٹے کو امام سمجھنے لگے۔ وہاں سے کڑی نکلی اور نکلنے کے بعد جو شیعوں میں سے جو فرقہ ہے، ایک فرقہ نکل گیا اور جناب اسماعیل کے جو سب سے بڑے بیٹے تھے، جو امام کی زندگی میں جن کا انتقال ہو چکا تھا، ان کی اولاد کو لوگ امام ماننے لگے۔ اب یہ سلسلہ چلا، مگر جو شیعہ چاہنے والے تھے بہت ہی پریشان تھے، بہت ہی حیران تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام نے اپنی وصیت کے اندر 5 لوگوں کے نام لکھے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فقط ساتھ امام کا نام لکھتے، مگر امام، چونکہ امام کا فعل جو ہوتا ہے مصلحت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اب مومنین پریشان ہیں، خراسان کے مومنین پریشان ہے اور اصفہان کے مومنین پریشان ہے، جو اطراف اکناف کے مومنین رہتے سب لوگ پریشان ہیں کہ وہ امام نے وصیت نامے کے اندر 5 لوگوں کے نام کیوں آپ نے پیش کیے؟ کیوں آپ نے 5 لوگ کے نام لکھے؟ کیوں؟ اب لوگ پریشان ہو گئے، آخر امام کون ہے؟ ایک طرف سے جناب عبداللہ افتحی وہ بھی امامت کا دعویٰ کرنے لگے اور وہ بھی کہنے لگے کہ میں امام ہوں، اور دوسری طرف سے حالات ایسے۔ مگر عزیزان گرامی، امام کا فعل جو ہوتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، مگر جو چاہنے والے تھے، جو سمجھتے تھے کہ بھئی امام کے اوپر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، امام کے سلسلے میں کوئی شک نہیں ہے، لہذا اسی طریقے سے ان کی جو وصیت ہے اس کے اندر بھی کوئی شبہ نہیں پایا جاتا، کوئی شک نہیں پایا جاتا ہے، ضرور کوئی مصلحت ہوگی۔ بس یہی لوگوں کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ حاکم وقت، بادشاہ وقت کی طرف سے اعلان ہوا۔ کیا اعلان ہوا؟ کہا کہ چھٹے امام نے جن لوگوں کے نام پر، جس کسی کے بھی نام پر وصیت کی ہے اسے قتل کر دیا جائے، اسے اور مار دیا جائے۔ اب جو جیسے ہی یہ بادشاہ وقت نے کہا، ایک مرتبہ جو اس کے جو کارندے تھے، کہا آپ نے حکم تو صادر کر دیا، مگر وصیت امام جعفر صادق کے اندر اور اس وصیت کے اندر سب سے پہلا نام تو آپ کا ہے۔ وہ پریشان ہو کہ میرا نام ہے، اور کہا اور کس کا نام ہے؟ کہا کہ دوسرا نام کہ جو والی مدینہ جس نے زہر دیا تھا اس کا نام ہے، اور کس کا نام ہے؟ کہا کہ تیسرا نام ان کی زوجہ کا ہے، حمیدہ خاتون کا ہے۔ پھر چوتھا نام کس کا ہے؟ کہا کہ چوتھا نام عبداللہ افتحی کا ہے، اور کس کا نام ہے؟ کہا کہ اور آخری نام ان کے بیٹے موسیٰ بن جعفر کا ہے۔ یہ 5 نام ہیں۔ ایک مرتبہ بادشاہ پریشان ہو گیا، کہا کہ ان سب کو تو قتل کرنا ممکن نہیں ہے، لہذا ان سب کو جو معاف کر دیا جائے۔ صلوات محمد دیکھیں عزیزان گرامی، کس طریقے سے امام نے جو ہے امامت کو بچایا ہے، کس طریقے سے محفوظ کیا ہے، کس طریقے سے سیو کیا ہے۔ اس لیے کہ اگر امام اپنی وصیت کے اندر فقط اپنے بیٹے کا نام لکھتے جو واقع امام ہے تو ظاہر سی بات قتل کر دیا جاتا، مگر فعل الامام جو تھا حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، امام کا کام جو ہوتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، لہذا امام نے اپنے وصیت نامے کے اندر 5 لوگوں کے نام لکھے۔ اب جو مومنین نے جب یہ سنا، کہا کس کا نام ہے؟ کہا سب سے پہلا نام حاکم وقت کا ہے، بادشاہ کا ہے۔ کہا کہ بادشاہ تو امام ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ بادشاہ جابر ہے، ظالم ہے، ظلم کرتا ہے، بربریت کرتا ہے، لہٰذا بادشاہ کا نام خارج ہو گیا۔ اور کس کا نام ہے؟ کہا کہ جو والی مدینہ کا نام ہے، والی مدینہ نے تو امام کو زہر دیا ہے، لہذا وہ بھی امام نہیں ہو سکتا۔ اور کس کا نام ہے؟ کہا کہ حمیدہ خاتون کا ہے، زوج امام کا نام ہے، کہا کہ خاتون امام نہیں ہو سکتی، لہذا وہ بھی خارج ہے۔ اور کس کا نام ہے؟ کہا کہ جناب عبداللہ افتحی ہے۔ اور کس کا نام ہے؟ کہا کہ موسیٰ بن جعفر ہے، کہا کہ عبداللہ افتحی بھی امام نہیں ہو سکتے ہیں۔ پھر لوگوں نے اس کے بعد اب جب 2 نام درمیان میں آئے، 2 بیٹے جو امام کے، ایک جناب عبداللہ افتحی اور دوسرے امام کاظم، اب یہاں پر لوگوں کے درمیان میں تھوڑا سا اختلاف ہوا۔ کچھ لوگ چلے گئے ہیں، کہاں چلے گئے؟ جناب عبداللہ افتحی کے یہاں پر، اور وہ بھی امامت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ایسے حالات تھے، اتنے سخت حالات تھے، مگر چاہنے والے جانتے تھے کہ امام جو ہوتا ہے
وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، غیب کا علم رکھتا ہے، قرآن کا علم امام کے پاس ہوتا ہے، ہر چیز کا علم امام کے پاس ہوتا ہے۔ لوگ آئے اور چلے، چلنے کے بعد کچھ مومنین خراسان سے آئے تھے، اور جو واقعہ جو ملتا ہے کہ خراسان کے جو مومنین چلے تھے، انہی مومنین میں 70,000 درہم جو تھا خمس تھا، اب مومنین لے کر چلے۔ اسی میں سے ایک خاتون کہ بی بی شتیدہ جس کا نام لکھا گیا ہے، جس نے 2 دینار یا 3 دینار تھے اس کے پاس اور کچھ کپڑے تھے، وہ جب جو خمس جمع کرنے والا تھا وہ سب سے خمس لے رہا تھا، 70,000 کہاں پر اور کہاں 2-4 دینار، مگر بی بی شتیدہ نے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ یہ بے شک یہ امام کے لائق تو نہیں ہے، مگر چونکہ میرے پاس یہی خمس ہے لہذا میں امام کو بھیج رہی ہوں۔ تو اب آپ دیکھیے، اب وہ شخص چلا 70,000 خمس لے کر، اور ہدیے جو تھے بی بی شتیدہ کے وہ لے کر چلا۔ اب جب چلنے لگا، جب دیکھا، جب آنے کے بعد مدینہ میں ایک طرف جناب عبداللہ افتحی ہے، وہ بھی امامت کا دعویٰ کر رہے ہیں، لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں۔ اب لوگ کچھ جو تھے بہک گئے، بھٹک گئے۔ اب جناب عبداللہ افتحی ہے، دوسری طرف امام کاظم علیہ السلام ہے۔ اب یہ پریشان ہوا، لوگ آئے، آنے کے بعد ایک مرتبہ جو ہے اب سوالات کرتے جناب عبداللہ افتحی سے، کوئی سوالات کا صحیح جواب نہیں دے پا رہے ہیں، پریشان ہو گئے، آخر کیا کریں؟ اس لیے کہ حکومت کی نگاہیں بھی ہیں، حکومت بھی چاہتی ہے کہ کون امام ہے ہم کو پتہ چل جائے تاکہ مجھ سے قتل کر دیں۔ حکومت کا بھی خوف ہے۔ ایسے حالات میں، ایسے ماحول میں لوگ پریشان ہوئے، مگر امام کی طرف سے خادم کو بھیجا گیا۔ جب سوالات کا جواب نہ ملے، کہا کہ آؤ جو اصل امام ہے، اصل جو وارث امام ہے، اس کے یہاں لے چلتے ہیں۔ اب موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے پاس لے جایا گیا۔ صلوات محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اب جو اشخاص جب داخل ہوئے، ایک مرتبہ اصفہان سے ان کے کہنے سے پہلے مولا نے کہا کہ لاؤ ہماری امانتیں دو، وہ ہماری امانتیں جو تھی وہ لاؤ ہمیں دو۔ کہا کہ کون سی امانتیں؟ کہا کہ وہ بی بی شتیدہ نے جو چند درہم و دینار دیے تھے وہ ہمیں واپس کرو، اور جو کپڑے دیے تھے خاص طور سے وہ ہمیں واپس کرو، اور کہنے نہ جانا، اور جانے کے بعد اور یہ 70 دینار لینا، اور یہ ہماری طرف سے بی بی شتیدہ کو ہدیہ کر دینا۔ امام کون ہوتا ہے؟ جو غیب کا علم رکھتا ہے۔ ابھی آنے والے نے کہا نہیں ہے، مگر امام آنے سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو امام کون ہے، اسے پہچان لو، اسے جان لو، جو علم غیب رکھتا ہے وہی امام ہوتا ہے۔ صلوات محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اب وہ جو تھے مومنین آئے، اب مومنین پریشان ہیں، کہا کہ مولا امام آپ ہے؟ تو امام نے کہا بے شک علامات، امام یہ نہیں کہا کہ میں امام ہوں، تم غور و فکر کرو پہچان جاؤ گے۔ اب جو مومنین جو تھے، امام نے 70,000 درہم و دینار نہیں لیے۔ فکر کرنے والی بات، امام نے کیوں نہیں لیے؟ فقط بی بی شتیدہ کے درہم و دینار امام نے کیوں لیے؟ دیکھیں آپ کتنی بڑی فضیلت ہے اس بی بی کی، اور امام نے اس کے بدلے میں 70 درہم و دینار بھیجائے اور کہا کہ دیکھو کہ تم آج سے 19 دن کے بعد، جس وقت یہ شخص پہنچے گا اس سے 19 دن کے بعد تمہارا انتقال ہو جائے گا، اور یہ جو میں دینار بھیج رہا ہوں یہ تمہارے کفن میں دفن میں کام آئیں گے۔ اس طریقے سے امام نے بھیجا، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ 70,000 دینار امام نے کیوں نہیں لیے؟ فقط ایک خاتون کے 2-4 درہم و دینار کیوں قبول کر لیے؟ اس لیے امام نے قبول کر لیے، اس لیے کہ وہ جو لوگ تھے وہ بہک چکے تھے، جناب اسماعیل کو امام مان رہے تھے، لہٰذا امام نے ان کا پیسہ لینا قبول نہیں کیا۔ صلوات و محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان گرامی، تو ایک تاریخی پہلو تھا جس کے سلسلے میں آپ کا جاننا ضروری ہے کہ کیسے حالات تھے امام کے، اور امام بہت ہی کم مومنین تھے جو جانتے تھے کہ حقیقی امام کون ہے، حقیقی وارث کون ہے، وارث رسول کون ہے۔ اس لیے کہ حالات ایسے تھے، ماحول ایسا تھا کہ اگر پتہ چل جاتا کہ وارث یہی امام ہے تو حکومت کی طرف سے قتل کر دیا جاتا۔ لہذا امام جو تھے لوگوں کی ہدایت کر رہے تھے، لوگوں کے سلسلے میں سیدھی راہ دکھا رہے تھے، مگر حالات بڑے سخت تھے، اور انہی میں سے کئی گروہ پیدا ہو گئے تھے۔ ایک ایسا بھی گروہ پیدا ہو گیا تھا کہ جو امام کو کہتا تھا کہ یہی آخری امام حکمان حجت اجل اللہ تعالیٰ فرضہ شریف ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ تو یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے امام کو کار امامت اور کار تبلیغ بھی انجام دینا ہے۔ تو ایک تاریخی نقطہ تھا جو آپ کی طرف، جو آپ لوگوں کو اس اہم نقطے کی طرف توجہ کرانا ضروری تھا۔ اور جیسا کہ میں نے جس حدیث قدسی کے کلمات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے،
اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ لما ولد موسیٰ ابن جعفر جاء نداء من بطنان العرش، جب امام موسیٰ ابن جعفر اس کائنات کے اندر متولد ہوئے تو آسمان سے خداوند عالم نے بطنان العرش ایک صدا دی، ایک ندا دی، کیا دی؟ یا موسیٰ ابن جعفر انت صفتی من ہاد دنیا۔ غور کریں کہ خداوند عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟